ہمارے نہایت ہی معزز اور قابل احترام مہمان خصوصی میری مراد ہماری جماعت کے عظیم سرمایہ، میری مراد استاذ القراء فضیلت الشیخ سماحت الشیخ محترم جناب قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی حافظہ اللہ تعالی، مدیر کلیت القرآن مرکز البدر بونگا بلوچہ ادارۃ الاصلاح۔ تو میں اب بلا تاخیر خطاب کے لیے انہیں دعوت دیتا ہوں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ میں اس ادارے کی انتظامیہ اور اس کے متعلقین تمام احباب کی طرف سے اور اس علاقہ اور گاؤں والوں کی طرف سے انہیں یہاں پر تشریف لانے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر ان کا خطاب عام شروع ہونے والا ہے۔ جو احباب اس انتظار میں تھے کہ جب قاری صاحب کا خطاب شروع ہوگا تو ہم ادارے میں جائیں گے، تو وہ تشریف لے آئیں، ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ رفعت، بلندی، مقام و مرتبہ، شان و شوکت اور عزت اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو ایمان والے ہیں۔ پھر ایمان والوں میں سے زیادہ عزت ان کی اللہ نے بنائی ہے جن کو اللہ نے علم و معرفت سے نواز دی۔ سب سے بڑا علم، سب سے بڑی معرفت وہ معرفت اور علم ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کے اتارا، وہ قرآن ہے۔ جس کو یہ نعمت مل جائے، یہ دنیا جہان کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ خوش نصیب ہیں یہ مستقبل کے روشن ستارے جنہوں نے آج قرآن کو مکمل کیا۔ میری اللہ عز جلال سے دعا ہے، اللہ ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے اور امت کا سرمایہ بنائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے متعلق جو 10 باتیں پیش کی ہیں، میں آج وہی 10 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں۔ سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ روئے زمین پہ بسنے والی جتنی مخلوق ہے، آج 7.5 ارب لوگ زمین پہ بسنے والے، 6 ارب تو ویسے ہی نان بلیورز کافر ہوئے، اس 1.5 ارب جن کو مسلمان کہا جاتا ہے اور 6 ارب کافر۔ اگر اس روایت کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ اس وقت کائنات میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے، تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس کا بیٹا دنیا میں سب سے اعلیٰ بن جائے۔ بنے گا کیسے؟ قرآن سیکھ کر۔ بنے گا کیسے؟ قرآن سکھا کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری بات بھی بیان کی، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار۔ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، صرف 2 قسم کے انسان ایسے ہیں
جو قابل رشک ہیں، جن کو دیکھ کر تمنا کرنی چاہیے یا اللہ میرے بچوں کو بھی ایسا بنا دے، یا اللہ میری نسلوں کو بھی ایسا بنا دے۔ کس کو دیکھ کر؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک اس انسان کو دیکھ کر جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور وہ دن رات قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اور اس قرآن کے مطابق زندگی بھی گزارتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال کی دولت سے نوازا ہے، مال تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن وہ مال بھی اللہ کا اور وہ بھی اللہ کا، تو وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دن رات خرچ کرتا ہے۔ اس کو دیکھ کے بھی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ میری اولاد کو بھی ایسا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بات بیان کی ہے، علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن۔ میرے صحابی، اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن مجید کی تلاوت کو پابندی سے کیا کرو۔ کیا ملے گا؟ فَإِنَّهُ ذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ وَالرَّوْحُكَ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ ذوالجلال تمہیں زمین میں بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ عزت دیں گے، اور تم تو زمین پہ ہی چلتے پھرتے آرام کرتے نظر آؤ گے۔ تمہارے تذکرے، تمہاری تعریفیں، تمہارا رب فرشتوں کے سامنے ہے۔ آج دنیا میں بادشاہ آتا ہے، لوگ کارپٹ بچھاتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے، لوگ لپیٹ دیتے ہیں۔ یہ کتنا خوش قسمت ہے یہ بچہ، یہ کتنا خوش قسمت ہے انسان۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، گھر سے قدم اس کا پہلا اٹھ کے باہر، ہو سکتا ہے کچا راستہ ہو، روڈ ہو، سولنگ لگا ہو، لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ ان الملائکہ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب۔ اللہ فرشتوں کو پابند کر دیتے ہیں، فرشتوں میرے بندے کے قدم زمین پہ نہیں آنے چاہیے، اپنے پروں کو بچھا دو۔ جس کو پروٹوکول دینے کے لیے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھا دیں۔ اور حدیث صحیح ترغیب کی جو ہے کہ جو بندہ باوضو ہو کے مسجد کی طرف جاتا ہے، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، یا وہ کوئی خیر کی بات سیکھنے جاتا ہے یا سکھانے جاتا ہے۔ یہ جب سیکھ سکھا کے گھر واپس آتا ہے تو وہ انعام تو میں بعد میں بتاتا ہوں۔ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا 10 حسنات، ہر اٹھنے والا قدم اس کی بھی 10 نیکیاں، زمین پہ رکھتا ہے اس کی بھی 10 نیکیاں۔ جب یہ گھر واپس آتا ہے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اجر اللہ اتنا ہی دیتا ہے جتنا حاجی حج کر کے آتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا، اس سے بڑا کوئی عزت والا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی رسول فرما رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جنت میں گیا، معراج بھی سیر کروائی، سمعت خشفة بین یدی، میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ بلال ہے جو چلتا زمین پہ ہے، جس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دی۔ کالے رنگ کا غلام،
میں جنت میں گیا، مجھے تلاوت کی آواز پہنچی. دیکھیں یہ کتنا اچھا بھائیوں نے سسٹم رکھا ہے، لیکن اس کی آواز قصور نہیں پہنچ سکتی. یہاں کتنی اچھی آواز آ رہی ہے، لیکن اس کی آواز کھڑیاں نہیں پہنچ سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تلاوت کی آواز کس کی ہے؟ جبریل نے جواب دیا حارثہ بن نعمان زمین پہ بیٹھا تلاوت کر رہا ہے، اتنی فریکوینسی بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی آواز جنت تک پہنچ رہی ہے. یہ مقام صرف قرآن والوں کا ہے. اس لیے چوتھی بات بھی یاد رکھنی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. پورا قرآن تو پورا قرآن ہے، کیا شان ہے اس کی. صرف 30 آیتیں ہیں سورۃ الملک کی، صرف 30 آیتیں. حدیث میں آتا ہے جو بندہ سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے. شفعت لرجل خاصمت عن صاحبه حتى ادخلت الجنہ. 3 مختلف روایتیں ہیں. 30 آیتیں جو پڑھ لیتا ہے رات سوتے وقت، پہلا کام یہ عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا. دوسرا کام یہ قیامت کو سفارش کرے گی، ضد کرے گی. اس وقت تک سفارش یہ صورت کرتی رہے گی جب تک اللہ ذوالجلال بندے کو جنت میں داخل نہیں کر دے. یہ یاد رہنا چاہیے قرآن سے بڑھ کے کوئی کامیابی نہیں ہے. کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کی کلام بھی کلاموں کی بادشاہ ہوتی ہے کیونکہ یہ اللہ کی کلام ہے. اور 5ویں بات یاد رکھنے والی ہے، آخر تو میں نے اور آپ نے بھی مٹی میں جانا ہی ہے. قبر کے اندر سوالوں کے جواب صرف وہ دے پائے گا جس نے قرآن پڑھا ہے. یہ واحد قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے. کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے تو اس کو بھی 3 سوال اور وہی سوال. کسی نے پرائمری کی ہے تو اس کو بھی 3 سوال اور وہی سوال. اور پیپر پہلے اللہ نے بتا دی، لیکن جواب کون دے گا؟ جواب دینے کے لیے کام کرنا پڑے گا. جو صحیح بخاری کی روایت ہے، جب سوال کریں گے فرشتے، بندہ صحیح جواب دے دے گا تو فرشتے پوچھیں گے تمہیں جواب کیسے آئے بے؟ تو بندہ وہاں 3 سوالوں کے جواب کے بعد 3 ہی باتیں کہے گا. قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا تھا. وعملت بما فی، میں نے قرآن کے مطابق عمل کیا تھا. وصدقت بھی، میں نے تصدیق کی تھی کہ میرے رب جو بھی تو نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. یہ 3 جواب جو ہیں، قرآن پڑھنا، عمل کرنا اور اللہ کی ہر بات کو صحیح سمجھنا، اس سے انسان قبر کے اندر کسی بھی فتنے میں نہیں پڑے گا. صحیح جواب دے. اللہ میری اور آپ کی قسمت میں کر دے. چھٹی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، قیامت کا دن ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ قیامت کو کسی انسان کے جسم پہ لباس نہیں ہوگا، کوئی جوتی نہیں اس نے پہنی ہوگی. ستحشرون یوم القیامت حفاة عراة، لوگوں تمہیں جمع کیا جائے گا، جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، کوئی جوتی کسی نے نہیں پہنی ہوگی. بہما، بال بھی بکھرے ہوئے ہوں گے. حالت کیا ہوگی؟ کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا، اور کوئی 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. یجیء القرآن، قیامت کے دن اللہ کا قرآن آئے گا اور آ کے کیا کرے گا؟ ایک نہیں، اکٹھی 3 سفارشیں کرے گا.
یا رب حلہ، پہلے تو بندہ پوچھے گا انت ومن انت وجہک المنیر یجیء بالخیر، اتنا خوبصورت چہرے والا تم کون ہو؟ لگتا ہے کہ خوشخبری لے کے آئے ہو، کہے گا میں تیرا نیک عمل۔ پریشانی والی بات، پہلی سفارش قرآن یہ کرے گا یا اللہ اسے پہنا دیجئے جو پہنانا ہے، فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، اللہ عزت کا تاج اس بندے کے سر پہ سجا دیں گے۔ قرآن پھر کہے گا یا رب زد ہو، اللہ کچھ اور بھی پہنائیے، فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، ساری دنیا بے لباس ہوگی، اللہ حافظ قرآن کے سر پہ بھی تاج سجائے گا اور جنتی لباس بھی پہنا دے گا۔ یا رب ارض عنہ، قرآن تیسری سفارش پھر کرے گا، اے اللہ اس سے راضی ہو جائے، فیرضى عنہ، اللہ ذوالجلال اس بندے سے راضی بھی ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ ذوالجلال راضی ہوں گے تو 3 انعام اور دیں گے۔ پہلا انعام، اللہ فرمائیں گے کہ یہ اکیلا نہیں، اس کے والدین کدھر، اس کے والدین کدھر، لاؤ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صفوں میں لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، خاکی صفے، نوری صفے، 120 صفے جنت میں جائیں گی جن میں 80 صفے صرف اس امت کی ہوں گی۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، پہلا انعام پھر اللہ دیں گے، حافظ قرآن سے کہیں گے خاکی صفوں سے نکل کے آ جاؤ، ان صفوں میں آج تمہیں خاکی لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں کرنا، نکل آؤ اور آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ آج ہم سے بندے کے ساتھ فوٹو اترواتے کتنی خوشی ہوتی ہے، کرتے ہیں لوگ، الگ بات ہے کہ ثواب ہے کہ نہیں ہے، بس لگے ہیں لوگ۔ جس کو جبریل امین کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا اس سے بڑی بھی کوئی شان ہے؟ اللہ دوسرا انعام پھر دیں گے، اس کو ایک تو جبریل کی سب میں کھڑا کر دیں گے، والدین کے سر پہ بھی تاج اللہ سجائیں گے، لا تقوم لہم الدنیا، حدیث کہتی ہے ساری دنیا کو بیچ دیا جائے تو پھر بھی ان تاجوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ والدین قیامت کو پوچھیں گے یا رب بما کسینا، اللہ یہ اتنے تاج جن کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہے یہ ہمیں کیوں پہنائے گئے؟ کچھ لوگ سوچتے ہوں گے شاید تہجد بہت پڑھتے ہیں، صدقہ بہت کرتے ہیں، نیکیاں بہت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے 2 جواب دیے، بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، اللہ فرمائیں گے تو نے اپنے بچے کے ہاتھ میں خود قرآن تھما دیا تھا، اس وجہ سے تجھے تاج پہنایا گیا۔ بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا، اس وجہ سے تجھے تاج پہنایا گیا۔ اللہ ایک تیسرا انعام بھی دے گا، اللہ جب راضی ہو جائیں گے حافظ قرآن کے سر پہ بھی تاج، فرشتوں کی صف میں، والدین کے سر پہ بھی تاج، پھر اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو دنیا میں بھی قرآن تو پڑھتے ہی تھا، کتنے لوگ سنتے تھے؟ 2000۔ تم سٹیج پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے پھر پڑھ کے نیچے اتراتے، آج پھر قرآن کی تلاوت سناؤ، لیکن کس کو؟ پوری دنیا کے سامنے قرآن پڑھو۔ لیکن فرق یہ ہے یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها،
میرے بندے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، مقام تیرا وہاں ہے جہاں تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ آج زیادہ سے زیادہ کتنی بڑی بلڈنگ آپ نے دیکھی ہے؟ برج خلیفہ ہے تو کتنا ہے، لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں۔ جنت میں تو اللہ نے وہ مقام رکھا ہے، لا عین رأت، جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، آج تک کسی کے دل میں خیال ہی نہیں آیا۔ 6236 آیتیں ہیں قرآن کی، اتنی جنت کی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد حافظ قرآن کا مقام آئے۔ ایک اور انعام جو اللہ عز و جلال اس دن عطا کریں گے، چوتھا انعام راضی ہونے کے بعد۔ آپ کے علم میں جب انسان فوت ہو جاتا عمل ختم ہو جاتا ہے، دنیا میں عمل ہے، قبر میں کوئی عمل نہیں، آخرت میں تو نتیجہ ہی ہے۔ فَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، واحد قرآن ہے۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن جب جنت کی سیڑھیاں چڑھتا قرآن پڑھتا جا رہا ہوگا، وہاں بھی اللہ ہر آیت کے بدلے اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا، حالانکہ عمل تو دنیا میں ہوتا ہے، یہ صرف قرآن کا امتیاز ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ، لوگوں اللہ کے کچھ خاص الخاص بندے ہوتے ہیں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصۃ، اہل قرآن جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے خاص الخاص اور اللہ والے ہوتے ہیں۔ یہاں رک کے میں ضرور یہ پیغام دوں گا اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، ہم سب قرآن پڑھتے ہیں، اگر قرآن والے سب سے اعلیٰ لوگ ہیں تو لوگوں کی نیت اور ارادہ بھی تو سب سے اعلیٰ ہونے چاہیے، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی تو سب سے اعلیٰ ہونے چاہیے، ان کے کام اور ان کے معاملات بھی تو عام دنیا سے اعلیٰ ہونے چاہیے۔ اللہ عز و جلال ہمیں یہ نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جلال سے دعا ہے یہ جو 10 باتیں آپ نے سنی ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق دے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، قرآن کو پڑھتے وقت 5 باتوں کا خیال کیجیے۔ پہلی بات یہ ہے جب بھی قرآن پڑھنے لگو اس نیت سے پڑھا کرو کہ اس سے بڑا علم اللہ نے دنیا میں اتارا ہی کرے۔ عبداللہ بن مسعود یہی کہا کرتے تھے اذا اردتم العلم فانصروا هذا المصحف فإن فيه علم الاولین والآخرین، جب بھی تمہارا ارادہ بنے کہ میں نے علم پڑھنا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو، قرآن سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہے، اللہ نے پچھلی کتابوں کا علم بھی اس میں رکھا ہے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت اور کامیابی کا علم بھی اس میں رکھا ہے۔ قرآن کو پڑھتے وقت ایک دوسری نیت یہ کیا کرے، اے اللہ مجھے اس کا اجر و ثواب عطا کر۔ آج اگر عشاء کی نماز کے بعد کوئی شخص آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور ایک انویلپ آپ کے ہاتھ میں دے دے جس میں $13,474 ہوں، کیا نیند آئے گی رات؟ بولیے، بلکہ دیکھیں گے کوئی پتہ تو نہیں لکھا ہوا، باہر نکل کے دیکھیں گے دائیں وہ کدھر کو چلا گیا، چلو کوئی نمبر ہی ہوتا کوئی رابطہ کرتا، اتنے ڈالر دے گا، یہ ڈالر نظر آتے نا۔ صرف سورۃ الملک پڑھنے سے اس کی حروف کو شمار کیجئے اور ہر حرف کی 10 نیکیاں ہیں، اگر ایک رات میں 13,474 نیکیاں کسی کے نامہ اعمال میں شامل ہو جائے اس سے بڑا کو امیر ہے؟ ثواب کی نیت سے پڑھا گیا۔ تیسری بات
یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے، اس نیت سے پڑھیں سمجھ کے کہ مجھے پتہ چلے میرا رب کیا کہہ رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس نظریے سے پڑھیں کہ مجھے سمجھ آئے میرا رب مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ ایک شخص امریکہ سے ملنے آیا تو مجھے کہتا جی میں آپ سے قصہ شیئر کرنے لگا۔ میں نے کہا کریں؟ کہتے جی میں اپنے آپ کو بڑا اسلام کا چیمپئن سمجھتا تھا۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ایک دن ہم نماز پڑھ رہے تھے، جو ہی نماز سے ہم فارغ ہوئے تو کچھ گورے آگے تو وہ سوال کرتے ہیں what are you doing؟ اب کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ کہتے وہ ایک سامنے آپ کے کھڑا تھا، تم لائن بنا کے کھڑے تھے، وہ کون تھا؟ میں کہا اس کو ہم امام کہتے ہیں، وہ لیڈ کر رہا تھا، میں نماز پڑھا رہا تھا۔ کہتے وہ کچھ بول بھی رہا تھا۔ میں نے کہا وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اللہ کی کتاب ہے نا، تو وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو مجھے پوچھتا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ؟ تو مجھے تو ترجمہ نہیں آتا تھا، تو میں نے اپنے آپ سے نا ٹالنے کے لیے میں نے کہا اچھا میں امام سے بات کرواتا ہوں۔ امام سے پوچھا کہ تم کچھ پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہا تھا۔ وہ کیا ہے؟ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے تھے؟ کہتے پتہ نہیں۔ تو وہ ہنس کے کہتا ہے کیا کمال کی قوم ہے، یہ اللہ سے باتیں بھی کرتی ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کیا کرتی ہے کافر کی بات، لیکن سوچنے والی ہے کہ ایسی بات نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا۔ تو جب تک میرے محترم آپ ترجمہ نہیں پڑھیں گے، نہ آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، نہ آپ کو قرآن سے لذت ملے گی، اور نہ آپ کے اندر وہ سرور آئے گا۔ آپ نے دیکھا نا بیت اللہ میں جی چاہتا ہے نماز ختم کرنے، وہ پڑھتے ہیں، روتے ہیں، کس انداز سے خوبصورت بناتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ میرے معزز اور میرے محترم، وقت نکالیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کو خوبصورت پڑھنا سیکھیے۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، عمل کے لیے اس کو پڑھنا ہے۔ امام آجری کہا کرتے تھے مومن سچا وہ ہوتا ہے جو پڑھتا ہے، یہ ہے متقین کا تذکرہ۔ رک کے کہتے یا اللہ میں کب متقی بنوں گا؟ جنتیوں کا تذکرہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میں جنتی کیسے بنوں گا؟ یہ لوگ ہیں جو قرآن کا حق ادا کرتے ہیں۔ چوتھا کام، جب بھی کلام پڑھنے لگو تو یہ نیت بنا کے پڑھو کہ میں اللہ سے ہم کلام ہونے لگا۔ یہاں کسی ڈیرے والے سے، کسی آفیسر سے بات کرنے کیسی تیاری ہم کرتے ہیں؟ تو جو اللہ سے کلام کرنے لگے، باوضو ہو کے بیٹھے، تیار ہو کے بیٹھے، میں بادشاہوں کے بادشاہ سے کلام کرنے لگا۔ اسی لیے تو ایک ایک آیت پہ اللہ کے ساری ساری رات گزار دیتے ہیں۔ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ آیت پڑھتے جاتے ہیں اللہ کے سو روتے جاتے ہیں۔ یا اللہ تو اگر اپنے بندوں کو معاف کر دے تو نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا، لیکن میرے مالک تو اگر ان کو عذاب دے گا تو تجھ سے پوچھ بھی کوئی نہیں سکتا، تو ان کو معاف کر دے۔ پانچواں کام جو کرنا ہے آپ نے قرآن پڑھتے یقین کر کے پڑھیں قرآن میں ہر قسم کی بیماری کا علاج۔ میں اور آپ کمزور ہو گئے، ہمارا یقین نہیں رہا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا، اب بچھو کے ڈسے ہوئے کو درد کتنی ہوتی ہے پتہ ہے؟ صحابی، وہ صحابی جس نے کوئی چلہ نہیں نکالا، ما کننا نحبنہ، جس نے کبھی دم کیا ہی نہیں، اس نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، اس طرح درد ختم ہوگی جس طرح گرہ بندی تھی وہ کھول دی گئی۔
ہماری سر درد ہو تو ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ پیناڈول نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پیناڈول کھانی چاہیے، جائز ہے، لیکن سب سے پہلے پیناڈول کیوں؟ قرآن کیوں نہیں؟ کیوں ہم اتنا یقین چھوٹا کر بیٹھے؟ سیادی کہتے ایک بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ کے لائے، دیوانہ ہو گیا جی، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو سچ کہا تھا نا اللہ کے رسول نے، صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین، پہلے لوگ کامیاب ہوئے تو کس وجہ سے؟ ان کا اللہ پہ یقین تھا، زاہد لوگ تھے۔ وَيَحْلَقُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ، اور میری امت کے آخری لوگ ہلاک ہو جائیں گے تو کس وجہ سے؟ بخیل بن جائیں گے، لمبی امیدیں لگا لیں گے، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، ہوگا کچھ بھی۔ آج بھی دیکھ لیں، مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ سلف صالحین میں سے ایک شخص ہے میمون بن مہران، اس نے اپنے ماموں کو دیکھا کہ اس کا ماموں نکلتا ہے تو اس کو بھی پیسے دیتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے۔ پوچھتا ہے ماموں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ آپ بانٹتے ہی رہتے ہیں۔ نے کہا بیٹا میں جتنا دیتا ہوں نا مجھے میرا رب اس سے زیادہ دے دیتا ہے۔ کہتے اچھا؟ وہ گھر گیا، جو کچھ اس نے رکھا ہوا تھا لا کے اس نے بانٹ دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن، کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملا۔ کہتے بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں، یقین کرنے سے ملتا ہے، آزمانے سے نہیں۔ ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ چلو یہ پڑھ کے دیکھتے ہیں شاید آرام آ ہی جائے۔ حدیث کہتی ہے انا عند ظن عبدی بی، اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا بھی گمان کرتا ہے میں ویسا ہی پورا کر دیتا ہوں۔ اب صحیح بخاری کا قصہ ہے، قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب یہ ہے۔ ایک بندے نے ایک بندے سے 1000 دینار لیا۔ کیا لیا؟ 2 منٹ رک جائے، اللہ آپ کو سلام۔ ایک شخص نے ایک بندے سے 1000 دینار لیا۔ کیا لیا؟ یہ چیزیں نا بعد میں بھی رکھی جا سکتی۔ اس نے کہا کوئی دلیل، کوئی گواہ؟ کہتے میرا گواہ اللہ۔ کون گواہ ہے؟ اس نے کہا اتنا بڑا گواہ میں کیسے؟ اس نے 1000 دینار دے۔ کو آج دیتا ہے؟ جب وقت آیا کہ واپس کرنا ہے، چونکہ وہ قرض تھا، وہ سمندر کے کنارے پہنچا کہ اب کشتی نہیں ہے تو وقت آ گیا تو میں کیسے پہنچاؤں اسے؟ یا اللہ میں نے تو تجھے گواہ بنا کے دیا تھا، تو وہ کیا کہے گا کہ مسلمان نے رب کو گواہ بنایا، میں کیا کروں؟ اس نے ایک لکڑی لی، اس کو چیرا، 1000 دینار لکڑی میں ڈالا۔ اللہ تو گواہ تھا، پچانا بھی تو نے، لکڑی پانی میں پھینک۔ کچھ وقت گزرا، کشتی ملی، وہ کشتی میں بیٹھ کے 1000 دینار لے کے پھر چل نکلا۔ جب وہاں پہنچا اس کو کہتا ہے یہ لو آپ کا 1000 دینار۔ اس نے کہا وہ تو مجھے مل گیا۔ نے کہا کیسے ملا؟ کہتا میں بھی انتظار میں تھا کہ اس نے آنا ہے، جب تم نہیں آئے تو لیٹ ہو گیا۔ میں نے کہا یہ لکڑی ہے، چلو اس کو کچھ چیر کے کوئی کھانا ہی پکائیں گے۔ جب میں نے اس کو پکڑ کے چیرا تو تیرا رکا بھی تھا اور تیرا 1000 دینار بھی تھا۔ یقین انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے۔ یعنی آج تھوڑا سا قصہ، ساری چیزیں بھول کے سوچئے، ایک فرعون تھا، ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، لاٹھی تھی نا ان کے ہاتھ میں، کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ اللہ نے فرمایا لاٹھی مارو، 12 رستے بن گئے۔ لاٹھی ایک، رستے کتنے بنے؟ سب بنی اسرائیلیوں کو لے کے جب وہ نکل گئے، فرعونیوں نے کہا کہ ہم بھی نکل سکتے ہیں، لیکن یہ رستے تو مومنوں کے لیے بنے تھے نا۔ جو ہی فرعونی آئے کدھر گئے؟ سب ڈوب۔
یقین جو ہے یہ انسان کو وہ کام کرواتا ہے جو اس نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں ہوتا۔ امام ابن القیم کہتے ہیں میں سفر میں نکلا فعرضتنی العوارض، اتنی بیماریاں آئی، میں نے کہا میں بھی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا میں بھی فاتحہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرتا میں ٹھیک ہو جاتا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا یقین دے دے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا ہے، اس کو جتنا پڑھو گے اتنی ہی زندگی میں لذت آئے گا، اتنی ہی زندگی میں سرور آئے گا، اتنا ہی وقار ملے گا، اور اتنی ہی دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے مولا کریم جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ مولا کریم اگر ان کی اولادیں ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، دست و بازو بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ان کی اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرما دے، ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو کسی مشکل میں اللہ اس کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اگر مال والے ہیں تو اللہ ان کے مال میں برکت فرما۔ اللہ شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا۔ بے روزگار کو بھی تو تونگر بنا دے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما دے۔ الہ العالمین جن ننھے پھولوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نواز۔ مولا کریم ان کے والدین کو ان کی دنیا اور آخرت میں خوشیاں دکھا اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ جس طرح تیرے گھر میں سب جمع ہیں اللہ سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اور اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ اور دعا کیجئے جب وہ حاجی حج پہ جاتے ہیں تو حاجیوں کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں، پائلٹ کے لیے کرتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ پائلٹ سو جائے تو کون پہنچے گا۔ اے اللہ جو ذمہ دار ہیں یہاں کے ان کو بھی کروڑہا رحمتوں سے نواز۔ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو دنیا اور آخرت میں آباد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.